السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک باغذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ یہ چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، وہ کام وہ معاملے جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ اس رات جو ہوا اس جگہ پر سو کالڈ کمہاری کے ساتھ، اچھا، آدھی رات کو ہم نہیں جا سکتے تھے ان کے گھر پر، صحیح، جس ایریا میں وہ رہتے تھے۔ ہم اس واقعے کے بعد تو اس کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے، اس سے ملنا، اس سے بات کرنا، اس کے سامنے آنا تو بہت دور کی بات، جو ایک کلاڑی اٹھا کر آپ کو مارنا چاہ رہا ہو اور کچھ بھی کر سکتا ہو، لیکن صرف اس یقین پر کہ بے شک ہمارے ساتھ دعائیں تھیں، ہیں، رہیں گی، ہمیں خود باقاعدہ بلوایا گیا۔ اچھا، بہت شکریہ کے ساتھ، صحیح، بہت دعاؤں کے ساتھ اور بہت اچھے انداز میں۔ پہلی بار اس نے ہم سے مسکرا کر، ہنس کر، اچھا، ہنسی خوشی بات کی۔ اور شیراز بھائی کوئی نہیں تو ہم 3-4 گھنٹے ساتھ بیٹھے رہے۔ اتنا وقت گزارا اس نے آپ کے ساتھ؟ اس کے ساتھ ہم اس کے سامنے کمہاری کا نام بھی لیا۔ اچھا، اس سے وہ انفارمیشن ہمیں ملی شیراز بھائی، جس کے ہم تھوڑا، جو ہم نے سوچا تھا، جو ہمارا ایک آئیڈیا تھا، جو تجربہ تھا، اس کو بھی کراس کر گئی وہ تمام گفتگو۔ اچھا، ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک عامل بننے کی کوشش میں ہے۔ سر ہی از آلریڈی، اچھا، وہ عامل ہے، آلریڈی عامل ہے، جو اپنے پاس کئی جنات رکھتا ہے۔ ارے تو کامل پیر بننا چاہ رہا ہے کیا؟ آلریڈی وہ بہت مشہور ہے، اس کے شاگرد بھی موجود ہیں پورے پنجاب میں۔ اچھا، اس کو باقاعدہ دین ہے، کئی جنات اس کے پاس ہیں جن سے وہ کام بھی لیتا اور اچھے کام لیتا، بھلے کام لیتا۔ اچھا، ایک بات بڑی میں حیران ہوں اس بات پر، انہوں نے کئی سوال اٹھے، کئی بات اٹھی، کوئی فکس ایک فگر ہوتا ہے نا، 5 6 8 10 20 25، یہ فگر نہیں بتایا انہوں نے کسی بھی سوال کے متعلق۔ کتنے جنات ہیں آپ کے پاس؟ کافی ہیں۔ اچھا، یہ نہیں بتایا کتنے ہیں۔ صحیح، اور بھی کئی سوال آئیں گے نا، میں نے چاہا کہ مجھے ایگزیکٹ نمبر پتا چل جائے، نہیں بتایا۔ اچھا، ابھی ایک سوال میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ وہ کمہاری کے پیچھے کیوں پڑا؟ اگر جنات کے ہیں اس کے بعد اس عورت کے پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ سر لالچ بری بلا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں یہ ایک ایسا کنواں ہے نا، ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہ۔ انہوں نے وہ راز کھولے ہیں شیراز بھائی، وہ باتیں بتائی ہیں جو میں کہتا ہوں ہم سب کے لیے، مجھ سمیت، بہت معنی رکھتی ہیں۔ ایک چیز تو ہم باہر سے دیکھتے ہیں نا، میں فیل کر رہا تھا ان کی اس گریڈنس کو، اس طاقت پانے کے نشے کو۔ جس کے پاس، ایک مثال لینا، جن آپ کے پاس ہے، اس سے آپ کا رابطہ ہے، وہ آپ کی مدد کرتا ہے، وہ آپ کو وہ باتیں بتاتا ہے جو کوئی اور نہیں جانتا۔ صحیح، آپ اس سے لے بھی بھلا کام رہے ہیں، لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ان کا مسئلے حل کر رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی جنات ہیں یہ ان کو ملے ہوئے ہیں ان کے بڑوں سے۔ اچھا، اس نے قابو نہیں کیا خود چلا کشی نہیں کی اس نے؟ خود سے مراد ان کے جو بڑے ہیں، انہوں نے ان سے کچھ پڑھوایا یا انہوں نے ان کو کچھ دیا، ان کی دین ہے ان کو، یہ اچھا، ان کو بخش دیے، ان کو دے دی، تابع کر دیے کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ نے وہاں پر یہ بھلا کام کرنا ہے، اور یہ بھلا کام ہی کرنے والے ہیں، نیگیٹو کام کرنے والے نہیں ہیں۔ صحیح۔ اب جب ان کے پاس یہ طاقتیں موجود ہیں، یہ کر بھی رہے ہیں بھلا کام، کہتے ہیں مجھے نظر آتے ہیں یہاں وہاں جاتے ہوئے، دیکھتا ہوں، میری باتیں ہوتی ہیں، میری سب سے باتیں ہوتی ہیں، میں دیکھتا ہوں ہر چیز۔ اب جب مجھے پتا چلا کہ میرے پاس اتنے ہیں، تو مجھ میں اور کی چاہ پیدا ہوئی۔ صحیح۔ اور کی چاہ سے مراد سب سے بڑی کی چاہ ہے، سب سے زیادہ طاقت رکھنے والے کی چاہ ہے۔ اور جب پتا چلا تو اس پورے علاقے میں جو سب سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں کوئی جن یا جنی، اس کا نام کمہاری۔ اچھا،
جب یہ اس جگہ آیا ہے اور اس نے کیا کہتے ہیں اس کو قابو کرنے کی کوشش کی؟ کہتے ہیں میں کر رہا تھا، میں کر چکا تھا اس کو قابو. اچھا. وہ تو بعد میں پتا چلا مجھے کہ وہ مجھے قابو کر رہی تھی، میں اس کو قابو کر رہا تھا. لگ تو یہی رہا تھا سجاد بھائی. کہتے ہیں مجھے تو اس کو بس یہ ہو گیا میرا کام. میں تو بیٹھا ہوا پڑھائی شروع کی، میں دیکھا اس کو، وہ میرے سامنے بھی آ رہی ہے، نظر بھی آ رہی ہے، دیکھ بھی رہا ہوں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں نے اپنا حصار کھینچا ہوا تھا، میرے اپنی سیکیورٹی میں نے کی ہوئی تھی، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی. لیکن میں اس کی خوبصورتی کے آگے فدا ہو گیا. اچھا. میں بھول گیا، میں بہک گیا. تو ایک عامل جس کے پاس آلریڈی جنات ہے، وہ ایک بڑی جن یا جنی کو پکڑنے قید کرنے جاتا ہے. صحیح. اور خود پہنچے ہیں یہ وہاں دور بیٹھ کے، جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا، لیٹے ہوئے تھے شروع میں، آپ کو یاد ہوا؟ ہاں، جو فرسٹ ٹائم ملے تھے ہمیں. جی. یہ تو مجھے دکھتی ہے، اتنی دور دکھتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی، میں ہی دیکھ سکتا ہوں جی. وہ بہت پیاری ہے، وہ یہ ہے. یہ آدھا کام ان کا ہو چکا تھا وہاں پہ. اچھا. مطلب آدھے فارغ یہ ہو چکے تھے. صحیح. یہ کافی دنوں سے وہاں بیٹھے ہوئے اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے. جو آپ کو یاد ہوگا جمیلہ پمپنگ اسٹیشن پہ آپ کو پتا چلا تھا. ہاں، وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا نا کہ عامر حضرات وغیرہ کیا کہتے ہیں وہاں پہ قابو کرنے آتے نا سارے کے سارے. جمیلہ پمپنگ اسٹیشن جی، آپ کا چیل چوک جب آپ جاتے ہیں، حاجی کیمپ وہاں پر موجود ہے جمیلہ پمپنگ اسٹیشن کراچی میں. ہم 2 بار گئے بھی ہیں وہاں پر. وہاں پر جتنے چوکیدار، جتنے گورنمنٹ آفیسر، جتنے لوگ موجود ہیں، ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہاں پر یہ جادوگر حضرات اور عامل حضرات یہ آتے ہیں مخلوقات کو قید کرنے، صحیح پکڑنے کے لیے. وہ ایک پمپنگ اسٹیشن ہے، وہاں بہت بڑے علاقے کا سیوریج جمع ہوتا ہے، آ کے کچرا نیگیٹیوٹی جمع ہوتی ہے، تو وہاں پر ساتھ ساتھ وہ مخلوقات بھی ملتی ہیں آپ کو، جو گندگی میں، جو تعویذات میں آپ کو وہاں پہ ملتی ہیں، وہ ان کو اب قید کرنے آتے ہیں یہاں پر. تو جی ایک سمجھ لیں ایسا واقعہ، اس کو میں کہانی تو نہیں کہوں گا، ایک ایسا واقعہ شراز بھائی کہ کہیں نہ کہیں آپ بھی اس کا حصہ رہے. ہم جو ایک بات سمجھ رہے تھے نا کہ ذہنی مسئلہ، نہیں سر. اچھا، وہ ہوش حواس میں تھا؟ سر ہوش حواس میں تھا. پہلے جو فرسٹ ٹائم ملا تھا، جو اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ جب اس کو قید کرنا چاہ رہے تھے تب وہ ہوش و حواس میں تھے. اپنی مرضی سے، اپنی لالچ میں اپنے بڑوں کو کراس کر کے گئے وہاں پر کہ اگر وہ مجھے مل جاتی ہے، میرے تابع ہو جاتی، میں اس سے وہ کام لے لیتا، وہ کام کروا لیتا جو بڑے بڑے لوگ نہیں کروا پاتے. صحیح. اور ان سے پہلے 8 سے 10 عامل وہاں پر نقصان اٹھا کر فارغ ہو چکے ہیں. اچھا. یہ پہلے نہیں تھے وہاں پہ. صحیح. اس مخلوق کا جناتوں میں، انسانوں میں نہیں، جناتوں میں ایک کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور ہے وہ. اچھا. ایک ٹیکا ہے اس کا. صحیح. آپ جگہ دیکھیں وہ کس جگہ پہ بسی ہے. ان کو پتا کیسے چلا یہاں پہ ہے؟ انہوں نے یہ راز آپشن کیا؟ جنات آلریڈی موجود ہے ان کے پاس. انہوں نے بتایا ان سے بھائی تم سے بڑا وہاں پہ ہے، تم سے بڑا ادھر ہے، تم سب سے بڑا اس علاقے میں کون ہے، ادھر کون ہے. وہ اچھا، دادا گیری چلتی ان کی بھی. اور اس کا نام بھی کنفرم ہوا کہ آیا وہ کماری ہے یا اس کا نام کماری ہے. سر وہ ہے ہندو برادری سے تعلق رکھنے. اچھا. غیر مذہب ہے کماری. اور کمہاری ہندی زبان میں کماری کو کہتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو وہ کماری کلیئر کر دی بات. صحیح. وہ سوال جو تمام ہمارے پاس موجود تھے نا، جو ہم وہاں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہمیں جواب دیتے. صحیح. وہ تو خود ہمیں اپنی ایک لپیٹ میں لینا چاہ رہے تھے، ہمیں خود بہکانا چاہ رہے تھے یا رہی تھیں. کیا نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے راز بھائی؟ وہ تو حملہ کرنا چاہ رہے تھے آپ پہ. یہ تو میں سمجھ لیں کہ یاد ہے جب اس کی آواز آئی تھی، آؤ ادھر آؤ میرے پاس آؤ، مجھے سہیل بھائی نے کھینچا تھا پیچھے. ایک اٹریکشن تھی اس آواز میں، ایک کشش تھی کہ آپ کو بہکنے میں دیر نہیں لگتی زیادہ. یہ تو کرم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بہکاوے میں نہیں آئے. ایک پروفیشنل عامل بھائی جب اس کے بہکاوے سے نہیں بچ سکے تو سجاد بھائی وہ بتا رہا ہے کہ اس نے اس کا بہت خوبصورت روپ دیکھا. جی. اور جن تو شاید تھوڑے سے بھیانک بھی ہوتے ہیں، مطلب کیا وہ اس کے سامنے خوبصورت بن کے آ رہی تھی؟ مطلب ایک طریقے سے پریزاد سمجھتے ہیں کچھ، مطلب ایک illusion روپ میں اس کو لبھانے کے لیے. آپ کو یاد ہے جن لوگوں نے چڑیل کا ذکر کیا، صحیح، جن لوگوں نے، انہوں نے ہمیشہ
اس کے ساتھ خوبصورتی کا ذکر بہت کیا. خوبصورت چڑیل, خوبصورت چڑیل, حسین چڑیل, دلہن کی شکل میں, فلاں کی شکل میں. آپ نوٹ کریں, چڑیل تو نام دیا ہوا جیسے بھوت نام دیا ہوا ہے, ہمارے لیے جن ہے اور جنی ہے. صحیح. میل فیمیل. صحیح. اب فیمیل کو چڑیل بھی کہہ لیں, پچھل پیری بھی کہہ لیں, جو شیطانیت پہ ہوتی ہے نا. جن کو بھوت بھی کہہ لیں, دیو بھی کہہ لیں, جن جنی. تو جتنی بھی یہ چڑیل نام کی آپ کو جن جن لوگوں نے اس کو فیل کیا, دیکھا, محسوس کیا, ان سب نے کہا کہ یار بڑی خوبصورت چڑیل, بہت پیاری عورت یا لڑکی. تو یہ میرے خیال سے آپ کو بہکانے کے لیے نا ان کی ادا ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے وہ بن کے آتی ہیں جو آپ کی کمزوری سمجھ لیں. اچھا. آپ سترام دیکھیں, اگر ہم تھوڑا اگر اپنے بیک پہ جائیں, سترام کے سامنے وہ خوبصورت چڑیل یہ لڑکی بن کے نہیں آئی تھی, وہ ایک سفید خرگوش بن کے آئے تھے, جس کو جو وہ نہیں رک سکا. اللہ نہ کرے میرے سامنے کوئی کبوتر بن کے آئے. اچھا, وہ بچہ تھا, اس وجہ سے اس کو لبھانے کے لیے خرگوش کے روپ میں آئے. بھائی جب آپ جنات سے کام لے رہے ہیں, وہ آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کو نہیں پتا, اور غیبی علم جس کو کہہ لیں. غیبی علم نہیں کہہ سکتے. غیبی علم سے مراد اچھا غیب کی قرآن شریف میں ہے کہ 7 چیزوں کیوں ان کے متعلق اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں جو صرف آپ کی ذات جانتی ہے. یہ بات تو کنفرم ہے, یہ آپ کی ذات جانتی ہے, کوئی اور نہیں جانتا آپ سے, یہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی جب باتیں جانتے ہیں تو آپ کی عادتیں بھی جانتے ہیں, آپ کے شوق بھی جانتے ہیں. جیسے شہد کی مکھی دیکھ لیتی ہے کہ آپ میں ڈر ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کو کاٹتی ہے نہیں کاٹتی, سینس کر لیتی ہے. اسی طرح ان میں شاید آپ کی کتے بھی اس میں شامل ہیں جو کر لیتے ہیں. اگر آپ ڈر تو آپ پہ حملہ کرتے ہیں, ورنہ آپ ان پہ حملہ کریں وہ بھاگ جاتے ہیں. وہ آپ کی میرے خیال سے کیا کہہ لیں گے, اندر کو دیکھ لیتے ہیں. ہم کیا کہیں گے اس پہ, آپ کا ڈر محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا لفظ ہوگا اس کے لیے, کہ آپ کا اوریجنل جو آپ کے اندر کی ول پاور کہہ لیں اس کو محسوس کر لیتے ہیں, شاید کتنے اسٹرانگ ہے کتنے ویک ہے آپ اندر سے. صحیح. اب یہاں پر جب یہ تجربات مجھے لگتا ہے ایسے ہوئے کہ یہ مخلوقات ویسے ویسے سامنے آئیں جیسے جیسے آپ جس چیز پہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں. اگر سترام کے سامنے کوئی چڑیل یا جنی کی شکل میں آتی تو وہ میرے خیال سے ڈر جاتا بجائے اس کے قریب جانے کے. وہاں یہ خرگوش بن کے سامنے آیا, وہ بہک گیا. یہاں پر یہ ایک خوبصورت جنی بن کر سامنے ہے, جہاں پر وہ عامل بھائی اپنا دائرہ اپنا حصار چھوڑ کے کراس ہو گئے. اچھا, فاؤل کر گئے. صحیح. تو پھر تو ان کے قابو میں آنا ہے نا, تو پھر تو لازمی ان کی اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یار مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں قابو کر رہا ہوں اس کو, لیکن آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے قابو کر رہی ہے اور میں اس کے قابو ہو چکا ہوں. صحیح. آپ نے بتایا تھا چلے کے کوئی روز کے بعد بڑے حملے شروع ہو جاتے ہیں. جی 40 دن کا شاز بھائی. یہاں پر میں اسے کہوں گا کہ وہ باتیں وہ واقعات سامنے آئے. کچھ کنٹروورشل باتیں بھی آئی ہیں سامنے. اچھا. کچھ ایسی باتیں بھی آئی ہیں, وہ مشورہ کرنا ہے آپ سے کہ ہم کریں شیئر نہیں کریں. صحیح. کیونکہ ہم تو سمجھ لیں کہ سارے لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے بھائی تھے, ان کے 2 لوگ پنجاب سے ان کے بڑوں نے بھیجے تھے. اچھا. وہ ان کے لیے پانی لائے. وہ جو 2 میں نے فلم اصل میں ابھی تو شروع ہوئی تو میں دیکھے وہ بھی زیادہ بڑے عمر کے نہیں, نوجوان سے. جی وہ تو کہہ رہے تھے ان کی واپسی نہیں تھی. اچھا. ان کو تو فارغ ہو گئے تھے. یہ تو اینڈ پہ بس کرم ہو گیا, دعائیں ہو گئی کسی کی تو یہ بچ گئے, نہیں تو یہ تو سب فارغ. ان کو بڑوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے ان کو کراس کیا نا, ان کی مرضی کے خلاف اور مشورے کے خلاف اور ان کی پرمیشن کے خلاف یہ ایکٹ کیا, جس کا خود بھی بھگتا, پوری فیملی نے بھی بھگتا. اور اب دیکھ لیں ابھی بھی وہ ریکوری پوزیشن میں ہے. دیکھا میں نے, اور اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں جو ان کے پاس تھا. اچھا. اور باقاعدہ اعتراف کیا اور باقاعدہ وہ تب باتیں ہمیں بتائیں, راز کی باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے. ہم نے سنا تھا کہیں, لیکن کنفرمیشن جو ہے نا یہاں ہوئی ہمیں. وہ جو پانی پھینک رہا تھا اس کا کچھ اثر اس پہ دکھا؟ یار میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا یہ بات, لیکن یہ ہوا کہ ابھی وہ بس اس پوزیشن میں ہے کہ وہ صرف یہاں پر برنول لگاتے ہیں. اچھا.
اور کہیں کوئی دوائی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو. صرف اور صرف وہ میری بات چیت کے دوران بھی انہوں نے 3-4 بار وہ لگوائی. میں نے یہ بات نہیں کی کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا, کیوں جلن ہوتی ہے آپ کو, لیکن آج صرف اور صرف ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے ابھی کہ وہ ان کو جلن ہوتی ہے. لیکن سجاد بھائی یہ تو اب ایئر ہو گیا, تو کیا ان کے فیملی نے ان کی چیزیں دکھائی نہیں؟ ان کو یہ پتا ہے کہ جی تو یہ مسئلہ لازمی ریکارڈ پہ ہیں یہ چیزیں کہ ان پہ کچھ چیز پھینکی گئی تھی اور جلنے کی آواز صاف آئی ہے. کیا کہتے سزلنگ ڈش آتی ہے نا, اس میں بھی ایسی آواز آتی ہے نا, وہ برن ہو رہی ہوتی ہیں. بات یہ ہے جب یہ ہوا تھا نا جی تب وہ ہوش میں نہیں تھے. جب یہ ہوا تھا نا واقعہ, مطلب ان کو یہ یاد نہیں تھا صحیح کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا. ان کو یہ یاد تھا کہ مجھے دھندلے آپ کچھ یاد ہے. اچھا, بس یہ ان کو یہ بھی نہیں یاد کہ انہوں نے مجھے کہا تھا آپ کو تو ڈر ہی نہیں لگتا. ان کو کچھ نہیں یاد. یار یہ اس بات پہ بات کرنی ہے, پوری ویڈیو بننی ہے, آپ کو تو ڈر نہیں لگتا. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ہم اس پہ کریں گے, پھر بیچ میں رہ گیا تھا کہ یہ چیزیں اس پہ کلیئر کرنی ہے. میں نے کیا ان سے سوال کہ یہ سوال آپ کا تھا, کہتے ہیں مجھے بس آپ دھندلے سے یاد ہے کہ ہاں ہم پہلے کہیں ملے ہیں. ایک تو پہلے ملے تھے نا دنیا میں آنے سے پہلے. اچھا, ایک تو وہاں ملے تھے, اور ایک بات کر دیا آپ نے جی کالو بنا. تو کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا مجھے آپ دھندلے یاد ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے پہلے, اور بہت سی راز میں ان کا آنا, ان کا جانا, کیسے جاتے یہاں سے سب بتایا انہوں نے. سب سر اللہ کا کرم یہ رہا, کوئی سوال نہیں بچا. چلو یہ میرے خیال سے صحیح, بہت سوالات میرے بھی ہیں, آڈینس کے بھی ہیں, بلکہ آل اوور دنیا کی ہیں, تو دنیا میں وائرل ہو گئی ہے. جی سب کے سوال مل جائیں گے اس میں. میں خود چاہ رہا تھا کہ یار ایک چیز جو ہے نا وہ مجھے یقین کریں, وہاں پہ میں جب کماری کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی مجھے رادھیکا ذہن میں آ رہی تھی. رادھیکا کون؟ شکر ویلی والی. شراز بھائی بہت چیزیں ملتی ہیں آپس میں. مجھے یاد ہے نا برزمین نے جب مجھ سے بات کی تھی عورت کی آواز میں, تو اس کا یہ کہنا تھا کہ تم کون ہو, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی, میرا نام رادھیکا ہے. برزمین نے اپنی باڈی کے اندر, مطلب میں نے مجھ سے ہوئی تھی نا وہ بات جب میں اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اب یہاں پر سہیل بھائی پہ آئی تھی, سہیل بھائی کے ساتھ بھی معاملہ رہا, سمی کے ساتھ بھی معاملہ رہا. لیکن میں لیڈیز کی اگر بات کروں نا, رادھیکا نام کے ساتھ, کماری نام کے ساتھ, یہ دوسری ہیں جن کا نام بھی واضح ہو رہا ہے, جن کی جو طاقت ہے, جو پوزیشن ہے وہ بھی واضح ہو رہی ہے. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اس کے پاس جگہ کون سی ہے شراز بھائی, اس جگہ پر کوئی سواری نہیں جاتی, ویرانہ, سائیکل تک نہیں جا سکتی وہاں پر, موٹر سائیکل گاڑی دور کی بات, ٹھیک. اور وہاں نو الیکٹریسٹی, کوئی دور تک آبادی نہیں, کوئی شور شرابہ نہیں, اور کوئی وہاں جاتا ہی نہیں. آس پاس جتنے گھر تھے وہ بہ گئے, الٹے ہو گئے, گھر ٹیڑھے ہو گئے. اور کیسے ہو گئے کہ ٹوٹے نہیں, مطلب اگر گرے تو مطلب وہ ڈیمیج ہو جانا چاہیے نا, بکھر جانا چاہیے. اوپر سے گرتی ہے نا ہمیشہ عمارت, زمین بوس ہو جاتی ہے. یہاں تو ایسا لگتا ہے فٹ بال بنے ہوئے گھر. اور آپ یہ دیکھیں, دریا آیا, ندی آئی, آپ سمجھ لیں طوفان آ گیا, زلزلہ آ گیا, ساری گھر ساری چیزیں بہ گئی, ٹوٹ گئی, ایکس وائی زی. یہ کیسے بچا ہوا ہے؟ یہ واحد بچا ہوا ہے. صحیح. وہ تصاویر بڑے انہوں نے جواب دیے یار, تصویر کے بارے میں بتایا جی ایک بات کی کہ اس کو یہ شوق ہے, یہ جو میں شیف, میں اس کے لیے خط اس کو پسند ہے, وہی والی بات کہ جیسا وہ چاہتی تھی میں ویسا بن جاتا تھا. اچھا, جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ ایسی گفتگو بھی ہوئی ان سے جو میں پہلے چاہ رہا ہوں شراز بھی مشورہ کر لیں مجھ سے کہ اس کو ہم شیئر کریں نہیں کریں, اس پہ بات کریں نہیں کریں. وہ بہت زیادہ پرسنل کہہ رہے ہیں, بہت زیادہ ڈیپ کہہ رہے ہیں. صحیح. کیا ہماری ویور اور کیا سمجھ کے اس لیول پہ ہے کہ اس بات کو, وہی بات آ گئی نا کہ جب مشتاق ہم نے 6 مہینے اس کو روکا تھا جی کہ بھائی یہ آڈینس اس کو اتنا میچیور ہے کہ یہ کانٹینٹ دیکھ سکے کہ نہیں دیکھ سکے گی. تو جتنے سوالات جی میں تو باقاعدہ نوٹ تھے, مجھے یاد بھی تھے, پھر وہاں بھی بہت یاد آیا, پھر کراس کوشچننگ بھی ہوئی ان سے, ہم نے بھی اپنے ڈاؤٹس کلیئر کیے. ایسی باتیں, ایسے واقعات کرم سے شکر سے سامنے آ گئے, ہمیں پتہ چل گئے اسی کی زبانی.
اس کے پیر بھائیوں کی زبانی، اس کے اپنے سگے بھائی کی زبانی، اس کی پوری فیملی کی زبانی، تو انشاءاللہ سب بتائیں گے آپ کو. میرے خیال سے اس پہلے مشورہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ سے جی بات کریں گے. فی الحال دیجیے اجازت. جیسا آپ چاہ رہے تھے کہ یہ چیز پتہ چلے، وہ سامنے آئے، اب کیا ہوا، اب کیسے کیا، سب میں نے کہا خود بخود ہو رہا ہے. اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں. صحیح. ہم بس کوشش تھی ہے، رہے گی انشاءاللہ، دعائیں تھی ہیں، رہیں گی، تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں. فی الحال دیجیے اجازت. زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.